ریاض الصالحین میں بھی ہے اور جو ہے بخاری شریف کی بھی پہلی حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم بخاری رحمہ اللہ جو نے پہلے آیات لاتے ہیں پھر حدیث لاتے ہیں۔ صاحب ریاض الصالحین نے بھی وہی کیا، ابو زکریا یحییٰ شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا، انہوں نے بھی پہلی حدیث اسی کی لائی۔ تو آج مفتی صاحب کے حکم کی تعمیل میں چونکہ پہلی نشست میں حضرت امام نسائی نے لکھا کہ جو بھی کتاب لکھے حدیث کی وہ پہلے انما الاعمال بالنیات والی حدیث کی، اس کو سلوس اسلام کہا ہے، بعض محدثین نے، بعض نے سلوس دین کہا ہے۔ تو پہلا باب جو ہے میں جو حدیث لایا ہوں وہ بھی سنا دوں گا اس کے بعد، لیکن یہ برکتاً اور محدثین کی اقتداء کرتے ہوئے پہلی حدیث باب فی الاخلاص و احضار النیہ، کہ ہمارے نیک اعمال میں اخلاص کا، للہیت کا ہونا ضروری ہے اور نیت کا بھی ہونا ضروری ہے۔ بغیر نیت کے کوئی کام کریں گے تو نہیں ہوگا، ثواب نہیں ملے گا جو نیت پر ملتا ہے۔ اور عبادات مقصودہ میں تو نیت فرض ہے۔ فرمایا فی جمیع الاعمال، سارے نیک اعمال میں آپ کی نیت صحیح، اس لیے اخلاص سب سے بڑی چیز ہے اعمال کی قبولیت کی۔ اور تمام اقوال میں والاحوال البارزہ والخفیہ، جو ظاہر ہے اور جو چھپے ہوئے سب میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ان کو نہیں حکم دیا گیا، سورہ بینہ کی آیت ہے، کہ مگر اللہ کی عبادت کرے اور خالص اللہ کی رضا کی نیت کرے، دین کو ان کے لیے خالص۔ دوسری آیت میں فرمایا یہ مکے والے عرب جب قربانی کرتے تھے تو گوشت لا کے رکھتے تھے اور خون خانے کعبہ پہ ملتے تھے، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ تک تمہارے قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اللہ کو مقصود تقویٰ ہے، ایسا ڈر کہ زندگی بھر اللہ کے مطیع و فرمانبردار ہو جائے اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچ جائے۔ اور آخری آیت ہے اس میں فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُ اللَّهُ، جو دلوں میں ہے تم ظاہر کرو کہ چھپاؤ، اللہ اس کو جاننے والا۔ اللہ دلوں کے علیم بذات الصدور ہے، جو کچھ دل میں ہے اس کو جاننے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے نیت اچھی رکھنا چاہیے۔ پہلی حدیث لائے حضرت فاروق اعظم عمر بن الخطاب خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاروق اعظم وہ شخصیت تھی جو صدیق اکبر تو حضور کے مرید بن کر آئے تھے اور فاروق اعظم اللہ کے رسول کی مراد بن کر آئے تھے۔ صحن کعبہ میں ابو جہل لعین نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ جیسے نوجوان غریب صحابی کو پیٹنا شروع کیا، سب تماشا دیکھ رہے، اس پر بھی اس ستمگر کا ستم ختم نہیں ہوا، تو حضرت عمار کے بوڑھے والد حضرت یاسر کو بلایا اور بزرگ شخصیت کو بھی مارا پیٹا نوجوان بیٹے کے سامنے، اس پر بھی اس ظالم کا ظلم ختم نہیں ہوا۔ آپ کی بوڑھی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور جو ہے آپ کے نیزہ نکال کر، برچھا نکال کر شوہر کے سامنے، جوان بیٹے کے سامنے ان کے پیٹ میں گھونپ دیا، خون کا فوارہ نکلا زمین پر اور پھیل گیا۔ حضرت رسول اکرم نبی محتشم
صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر، اے یاسر کے خاندان کے لوگوں صبر کرو۔ آپ بینا ہو گئے، آپ رونے لگے۔ رات ہوئی تو آپ بے چین ہو گئے، اور رات میں آپ نے دعا کی اللہم ایید الاسلام بعہد الامرین، عمر ابن ہشام و عمر بن الخطاب، کہ دو عمر میں سے ایک عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرما۔ عمر ابن ہشام ابو جہل کا نام تھا، اور عمر بن الخطاب حضرت فاروق اعظم کا نام۔ دوسرے دن ہی فاروق اعظم نکلے تلوار لے کر، اور نعوذ باللہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے، بڑے ذہین صحابی تھے، انہوں نے نفسیاتی علاج کیا ان کا، کہا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ نعوذ باللہ آج محمد کا کام تمام کر دوں گا، یا پھر جو ہے تاکہ گھروں میں جو باپ اور بیٹا میں جدائی ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ کہا پہلے تمہارا گھر کی تو خبر لو، تمہارے گھر میں اسلام داخل ہو گیا، تمہارے بہن اور بہنوئی اسلام لے آئے۔ فوراً پلٹے، حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید یہ قرآن کریم سیکھ رہے تھے ایک صحابی سے۔ وہ لوگ مسلمان ہوتے ہی قرآن پڑھتے تھے، اور ہم بوڑھے بھی ہو گئے تو قرآن نہیں آتا ہے۔ ارے پڑھتے پڑھتے مر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہی بخشش فرما دے گا۔ اس لیے قرآن کو سیکھو۔ ہاں یہ قرآن پاک ہر مسلمان کو آنا چاہیے، اس کی تلاوت صحیح مخارج کے ساتھ، اس کی تعلیم اور اس کے آپ کے احادیث اس سے متعلق معلوم ہونی چاہیے۔ تو حضرت فاروق اعظم دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت جو صحابی قرآن پڑھا رہے تھے وہ تو چھپ گئے جا کے کمرے میں۔ مولانا ذرا کمزور رہتے نا، سمجھیں ایسا نہیں، مگر مصلحتاً وہ چھپ گئے، اور دروازہ کھولتے ہی بہن بھائی کو وہ مارنا شروع کیا، لاتوں سے، گھوسوں سے، تماچوں سے، اور بہن چھڑا رہی جناب، اور ایک تماچا زوردار چھڑانے والی بہن کے چہرے پہ لگ گئے، بہن کے چہرے سے خون جاری ہو گیا۔ بہن کو غصہ آ گیا، اور بہن نے کہا عمر جس باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں ہے، سن لے اور کان کھول کے سن لے، میں اور میرے گھر والے ایمان لے آئے، تجھے جو کرنا ہے کر۔ وقت دعا کی قبولیت کا آ گیا تھا، ایک دم بہن کا خون اور غصہ دیکھ کر ان کا غصہ سرد ہو گیا۔ کہا کہ وہ کلام لاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ کہا تو ناپاک ہے، تیرے ہاتھ میں وہ کلام نہیں دوں گی، جا غسل کر کے آ۔ غسل کر کے آئے، تم حضرت خباب غالباً تھے یا وہ تشریف لائے، اور کہا کہ اب اپنا کام ہے۔ آ کر قرآن کریم سنایا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ کہا مجھے حضور کے پاس لے کے چلو، کوئی چلنے کو ساتھ نہیں تھا، بہنوئی کو تو اتنا مارا تھا اٹھ نہیں سکتے تھے، اور حضرت خباب مصلحت کے خلاف سمجھے، اکیلے چلے۔ دار ارقم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کے نماز پڑھایا کرتے تھے، صحابہ کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس نے دیکھا کھڑکی میں سے تو عمر تلوار لے کر آ رہے ہیں، تو ڈر گئے، گھبرا گئے بعض صحابہ۔ حضرت حمزہ ایمان لا چکے تھے، کہا کہ آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آتا تو ٹھیک، نہیں تو اس کی تلوار سے اس کا کام تمام ہو۔ حضور سب سے زیادہ بہادر تھے، آپ نے دروازہ کھول کے تشریف لے گئے اور عمر کے سینے پہ ہاتھ مارا، عمر اسلم تسلم، عمر اسلام لاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ کہا میں آپ کا غلام بننے آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سنتے ہی جو صحابہ دار ارقم میں تو اتنی زور سے نعرہ لگایا کہ مکے کی وادیاں گونج اٹھی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اس لیے کہتے ہیں کہ فاروق اعظم
حضور کے مرید نہیں، ابو بکر مرید بن کر آئے تھے اور فاروق اعظم اللہ کے رسول کی مراد بن کر آئے۔ 22 مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق کی رائے کے مطابق وہی نازل۔ اسارہ بدر کے بارے میں ما کان لنبی ان یکون لہ اسرى حتی یسخن فی الارض، مقام ابراہیم کو دیکھ کر کہا حضرت کہ حضور میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھوں کہ نہیں پڑھوں؟ حضور خاموش رہے کہ آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اس لیے حاجیوں کے لیے مستحب ہے کہ اگر طواف میں کا رش نہ ہو تو 2 بجے 3 بجے رات کو 2 رکعت وہاں بھی پڑھ لے۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں اس سے بڑی کوئی اور فضیلت نہیں ہو سکتی کہ آپ نے فرمایا لو کان من بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو کون ہوتے؟ عمر نبی ہوتے۔ ولیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو حضرت فاروق اعظم کی حدیث لائے امام بخاری نے بھی اور علامہ مولانا نووی نے بھی، علامہ نووی نے بھی، اور امام بخاری نے ختم کیا ابو ہریرہ کی حدیث پر۔ یہ بھی تو میں نے بھی دوسری جو حدیث لائی، ابو ہریرہ رئیس المحدثین تھے صحابہ میں، ان کے بھی بڑے حالات عجیب و غریب تھے جیسے انہوں نے حدیث حاصل کی۔ بہرحال فاروق اعظم فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا۔ بعض روایت میں علی المنبر کا بھی لفظ ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کی صحت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر۔ اگر نیت صحیح ہوگی تو اعمال بھی صحیح ہوں گے، اور اعمال صحیح ہوں گے تو اس قبولیت اور ثواب بھی اس پر مرتب ہوگا۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی کو اسی کا ثواب ملے گا جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اور فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، وہ مکے سے مدینہ آ رہے ہیں تو اس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے سمجھی جائے گی۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ، اور جس کی ہجرت دنیا کے خاطر ہوگی یا کسی خاتون کے خاطر ہوگی تو فرمایا اسی کے لیے ہجرت سمجھی جائے گی۔ یہ حدیث کا شان ورود یہ ہے، قرآن کی آیت کا تو شان نزول ہوتا ہے لیکن حدیث کا شان ورود ہوتا ہے کہ ایک صحابیہ تھی مکے میں، ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مخلص صحابیہ تھی۔ ایک صحابی نے ان کو پیغام دیا نکاح کا، تو وہ حضرت ام قیس رضی اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی کہ تم ہجرت کر کے مدینہ آؤ تو میں تم سے نکاح کروں۔ اب سارے صحابہ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل میں آئے، اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کیے، لیکن انہوں نے جو ہے حضرت ام قیس سے نکاح کرنے کی غرض سے مکے سے مدینہ تشریف لائے۔ اس وجہ سے حضور نے فرمایا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَىٰ، جو لوگ شادی کرنے کے لیے آیا تو اسی طرف ہجرت کرنی جائے گی اللہ کے لیے۔ تو صحابہ ان کو مزاحاً مہاجر ام قیس کہا کرتے تھے وہ صحابی کو۔